دوسرے سمارے نظر ہوئے اسماء انظر عالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے جن کا نام شموئیل نبی تھا. تو بنی اسرائیل والوں نے ان سے جا کر کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمیں اجازت لے دیں کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ سے تقاضا کیا. تو اللہ رب العزت نے ان کی فوج کے اندر طالوت نام کا ایک فوجی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کا کمانڈر اور ان کا لیڈر جو ہے قائد مقرر کر دیا. تو آج کے ہمارے سبق کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پاس وہ تابوت اور صندوق بھیج دیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات موجود تھیں. تو وہ صندوق جو ہے طالوت کے گھر تک فرشتوں نے لا کر چھوڑ دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر واقعی کمانڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اور قائد مقرر کر دیا ہے. اب طالوت اور اپنا لشکر وہ لے کر نکلے. تو انہوں نے آزمائش کے لیے اپنے لشکر سے کہا کہ ہمارے راستے میں ایک نہر آئے گی، لیکن تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے. ہاں البتہ اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 1 یا 2 چلو جو ہے وہ بھر کر صرف اپنی پیاس کو یا گلے کو تر کر سکتا ہے، پیاس تھوڑی سی بجھا سکتا ہے، لیکن پیٹ بھر کے تم نے پانی نہیں پینا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نہر پر پہنچے تو انہوں نے اکثر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا. تو گویا کہ انہوں نے اپنے امیر کی اور اپنے کمانڈر کی مخالفت کی، جو کہ ان کے لیے جائز نہیں تھی اور حرام تھی. تو اس وجہ سے اب ان کے اندر جو ہے بزدلی پیدا ہو گئی. اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو آگے جو لشکر ہے اتنا بڑا ہے، ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آگے جو مقابلے میں لشکر تھا اس کے کمانڈر کا نام جالوت تھا. ایک کا نام طالوت تھا اور اس کا نام جالوت تھا. تو یہ نہر جو ہے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان آج بھی موجود ہے. جس نہر سے انہوں نے گزرنا تھا یہ اردن کا علاقہ اور فلسطین کا جو علاقہ ہے اس وقت وہاں پر یہ نہر موجود ہے. تو گویا کہ یہ نبی جو ہے یہ بھی اسی علاقے میں فلسطین میں اور اسی علاقے میں یہ نبی مبعوث ہوئے تھے. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو امیر بنایا جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو ہوتی ہے امیر کی اطاعت. جو بھی تمہارا امیر بن جائے یا آپ اس کو امیر بنا لیں تو پھر آپ کے اوپر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. اور امیر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی جماعت کا ہی امیر ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کا ہی امیر ہو. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو اور 2 آدمی سفر کرو تو دونوں میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کر دو، تاکہ راستے کے اندر کوئی بھی معاملہ اگر کوئی جھگڑے کا بن جائے یا کوئی معاملہ آپ کے لیے الجھن کا باعث بن جائے تو وہ امیر جو فیصلہ کر دے گا پھر دوسرے کو اس فیصلے کو ماننا لازم ہوگا اور اس کے اوپر فرض ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ امیر کی اطاعت، اور پھر خاص طور پہ جنگ کے اندر امیر کی اطاعت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر امیر نے پورے لشکر کو اور پورے دستے کو لڑانا ہوتا ہے. اگر وہاں پر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو پھر جو دستے ہوتے ہیں، لشکر جو ہوتے ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں اور آپ فتح کے قریب نہیں جا سکتے. دوسری بات ہوتی ہے جنگ کے اندر، قتال کے اندر، جہاد کے اندر مشقت، جفاکشی، بھوک اور پیاس اور صبر و تحمل اور برداشت. تو اس امیر نے آزمائش کے لیے ان سے کہا تھا کہ تمہیں جتنی
برداشت سے کام لینا ہے، تم نے جفاکشی سے کام لینا ہے، اور برداشت کرتے ہوئے پیاس کو تم نے پانی نہیں پینا، لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہ کیا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی کہ پھر اکثروں نے کہا جی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم جو ہیں جالوت اور اس کے اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ایمان والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت شموئیل پر ایمان لائے اور باقاعدہ ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا کمانڈر مقرر کروایا، اور پھر اس کی نگرانی میں یہ جہاد کے لیے اور دشمنوں کے خلاف قتال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ اطاعت کا جذبہ یا برداشت کا جذبہ وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بنی اسرائیل کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، بے شمار معاملات ہیں، کبھی وہ گائے کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے، کبھی جوڑوں کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے۔ تو یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھا، تو وہ اپنی ایک فطرت کے ہاتھوں مجبور تھے اور انہوں نے مکمل اطاعت کا اظہار نہ کیا۔ لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پانی تھوڑا پیا، امیر کی اطاعت کی، تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ فتح کے لیے تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اصل فتح جو ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے تمہارے جذبے کو دیکھنا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھنا ہے، اور تمہارے اللہ پر ایمان کو دیکھنا ہے کہ تم کس جذبے کے تحت جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے نکلے ہو۔ اور انہوں نے پھر مثال پیش کی کہ بہت سارے واقعات میں ایسا ہوا کہ اللہ والی جماعتیں، جو چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی، وہ بہت سارے لوگوں کے اوپر غالب آ جاتی تھی۔ تو جنگ بدر میں بھی ایسے ہوا، جنگ احد میں بھی ایسے ہوا۔ اللہ کے نبی کے دور میں جتنی لڑائیاں ہوئی، سب لڑائیوں کے اندر ایسی ہوتا تھا کہ دشمن ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں سے کئی گنا بڑا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کے سمجھانے پر پھر خیر وہ لوگ آگے نکلے، اور جب وہ لڑائی کے لیے انہوں نے صفیں باندھ لی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کا یہ تو پہلے سے وعدہ تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ لڑ رہے تھے۔ اللہ نے طالوت کو جو ہے وہ ان کا کمانڈر مقرر کیا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ فَعَذَبُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے کافروں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو جس طرح طالوت جو ہے یہ ایک عام آدمی تھا اور عام فوجی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈر مقرر کیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، یہ بھی اس وقت ابھی نہ تو نبی تھے اور نہ ہی یہ بادشاہ تھے، نہ اس وقت نبی تھے نہ ہی بادشاہ تھے۔ یہ اس لشکر کے اندر ایک عام فوجی کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے کہ میں بھی نیکی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں بھی اس لڑائی کے اندر میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر جالوت کو، جو دشمن کا کمانڈر تھا، اس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ آپ الفاظ کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ داؤد جالوت، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک، بادشاہت بھی دی، والحکمت، اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ چاہتے تھے، ان کو اللہ نے علم سکھلایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ پہلے ایک گروہ، ایک قوم، ایک طبقے کے پاس حکومت آتی ہے، بادشاہت آتی ہے اور اختیارات آتے ہیں، پھر اللہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے طبقے کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ طبقہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ حکومت اور بادشاہ اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی تیسرا طبقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ نہ ہٹتے اور ہمیشہ ایک ہی قوم سربراہ رہے، ایک ہی قوم
قوم جو ہے وہ بادشاہ رہے، ایک ہی قوم جو ہے وہ حکمران رہے، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے، کیونکہ ان کو اپنی حکمرانی اور اپنی طاقت کے اوپر مان ہو جائے اور وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ عروج تک لے جا کے پھر اس کو زوال دے دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ لوگ ظلم و ستم نہ کریں، یہ اپنے آپ کو بڑا فن خانہ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مواقع دیتے ہیں، آج اگر آپ کے پاس موقع ہے تو کل کسی دوسرے کے پاس ہوگا، اور آپ کے لیے اس بات میں نصیحت ہے کہ یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ کرسی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دوسرا بندہ بھی آ جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہیں لیکن کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پاکستان جب سے بنا ہے کتنے وزیر اعظم اور کتنے صدر بنے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جن کا نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے، اور یہ تسلسل چل رہا ہے اور یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی قوم ہمیشہ جو ہے وہ حکمران کبھی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ مقدمہ ابن خلدون، امام ابن خلدون کا ایک مقدمہ ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم محنت کرتی ہے، محنت اور مشقت کے بعد وہ عروج پر جاتی ہے، اور اس کی اگلی نسل جو ہوتی ہے وہ اس عروج کو سنبھالتی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے محنتیں کی ہیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ جب تیسری نسل آتی ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے، تو تیسری نسل جو ہے اس میں ہمیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے شاید ہمیشہ ہم ایسے ہی رہیں گے، تو پھر وہاں سے تیسری نسل سے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور چوتھی نسل پہ جا کر وہ بالکل زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ قوموں کے زوال اور عروج کی داستان ہے جو ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی آئی ہے۔ اور پھر وہ اس قوم سے جو لوگ دبے ہوتے ہیں، جو مظلوم بن چکے ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوتا ہے، وہ پھر سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، وہ ان کا تختہ الٹتے ہیں اور پھر وہ حکومت پہ آ جاتے ہیں، اور یہ نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ جو ہے وہ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اندر قیادت اور حکمرانی جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک کے پاس نہیں رہتی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر برحق تلاوت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا کے واقعات ہیں، یہ جو قصے ہیں، پرانے لوگوں کے لڑائیوں کے قصے، طالوت اور جالوت کی لڑائی کا قصہ، شموئیل کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری سچی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ نبیوں میں سے ہیں، مرسلین میں سے ہیں، آپ ان کو آگے لوگوں کے اندر بیان کریں۔ جی ترجمہ دیکھیے، فَلَمَّا فَصَلَ، پس جب فاصلہ نکلا، طالوت بالجنودی، لشکر کے ساتھ، قال اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بے نہر، ایک نہر کے ساتھ، فمن، تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، فمن شربا، پہ جس شخص نے پیا، منہ، اس میں سے، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منی، وہ مجھ میں سے ہے، اِلَّا، مگر، من، جس شخص نے ایک طرفہ، چلو برا، غرفتاً، ایک چلو، بیدہی، اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک چلو کی حد تک تو معاف ہے، فَشَرِبُوا مِنْهُ، پس انہوں نے جی بھر کر پیا اس سے، اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پس جب اس نے کراس کر لیا اس نہر کو، ہوا اس نے، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنوا معاہ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جن لوگوں نے تو پیٹ بھر کے پانی پی لیا وہ نہر کو کراس ہی نہیں کر سکے، وہ پیچھے رہ گئے، اور جو اس کی بات مان کر جنہوں نے نہیں پیا یا تھوڑا سا پی لیا، وہ نہر کو کراس کر کے آگے چلے گئے۔ اور جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بھی 313 تھی، جو اصحاب بدر کی تعداد تھی نا 313، اتنی ہی تعداد ان کی تھی۔ قال، پھر انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، نفسیاتی طور پہ ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ پیچھے رہ گئے، ہم آگے جو ہیں ہم تھوڑے سے ہیں، اور آگے جو ہے لشکر جو ہے دشمن کا وہ بھی بہت بڑا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، نہیں ہے طاقت ہمارے پاس، الیوم، آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی،
قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے، یظنون جو اس بات کا یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئات، کتنی ہی جماعتیں، قلیلت چھوٹی سی، غلبت غالب آ گئی، فئاتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، تو فتح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، جب وہ نکلے، لجالوت، جالوت وجنودہ، اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، قالوا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، صبر صبر، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف، فہزموہم، بس انہوں نے ان کو شکست دے دی، یعنی طالوت اور اس کے لشکر نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کو عطا کی پھر بادشاہ، والحکمہ، اور دانائی یعنی نبوت، وعلمہ، اور اسے سکھلایا، مما یشاء، جو اللہ نے چاہا، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ، اللہ دور کرتا اور اللہ نہ ہٹاتا، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان میں سے بعض کو، ببعض، بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل علی العالمین، فضل کرنے والا ہے علی العالمین، تمام جہانوں پر، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم انہیں آپ پر تلاوت کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں میں سے ہیں۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قَالَ، تو اس نے اپنے لشکر کے لوگوں کو کہا، إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ، جس نے اس میں سے پیا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے اس میں سے نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ میں سے ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ، سوائے اس شخص کے جس نے چلو بھرا، غرفۃ، ایک چلو، بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، فَشَرِبُوا مِنْهُ، انہوں نے جی بھر کر پیا اس سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے بہت کم لوگوں نے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، بس جب اس نے کراس کر لیا اس نہر کو، ہوا اس نے، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں نے، آمَنُوا مَعَهُ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے آج ہمارے پاس طاقت آج کے دن، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئات قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئات کثیرۃ، غالب آ گئی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ نکل کھڑے ہوئے، صف بندی میں ہو گئے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، قالوا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہم پر ڈال دے، صبر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، فہزموہم باذن اللہ، تو ان مسلمانوں نے، مومنوں نے شکست دے دی ان کافروں کو اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کر دی بادشاہت اور نبوت، وعلمہ مما یشاء، اور ان کو سکھلایا جو اللہ نے چاہا، ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین کا سارا نظام بگڑ جاتا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، ذو فضل، بڑا فضل کرنے والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق،
جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے ملاقات کے لیے ملاق اللہ، ہاں اللہ سے ملاقات کر